باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ تیرے بہت سے گناہوں کے سبب میں نے تیرے ساتھ یوں کیا ہے، میں یعقوب کے خیموں کی قسمت بدل دوں گا۔ پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کے 30ویں باب کی 1 سے 2، 12 سے 15 اور پھر 18 سے 22 آیات مقدسہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ارمیا نے خداوند سے پایا جب اس نے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جتنی باتیں میں نے تجھ سے کہیں ان سب کو ایک کتاب میں قلم بند کر۔ ہاں، خداوند یوں فرماتا ہے، تیری ضرب شدید اور تیرا زخم لا علاج ہے، اور کوئی نہیں جو تیرے لیے انصاف کرے کہ وہ تجھے باندھے، اور پٹی لگانے سے بھی تیرا علاج نہیں ہوتا۔ تیرے سب عاشق تجھے بھول گئے اور تجھے نہیں پوچھتے، کیونکہ میں نے تیری بڑی خطا اور بہت سے گناہوں کے سبب سے دشمن کی طرح سخت دلی سے تجھے مارا۔ تو اپنے زخم اور سخت مصیبت کی وجہ سے کیوں چلاتی ہے؟ کیونکہ تیری بڑی خطا اور بہت سے گناہوں کے سبب سے میں نے تیرے ساتھ یوں کیا۔ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ، میں یعقوب کے خیموں کی قسمت بدل دوں گا اور اس کے مسکنوں پر رحم کروں گا، اور شہر اپنے ٹیلے پر بنایا جائے گا، اور ہیکل کی اس کے دستور کے موافق بنیاد رکھی جائے گی، اور ان کے درمیان سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز اٹھے گی، اور میں ان کو بڑھاؤں گا اور وہ نہیں گھٹیں گے، اور میں انہیں عزت بخشوں گا اور وہ ذلیل نہ ہوں گے، اور ان کی اولاد ایسی ہوگی جیسے قدیم میں تھی، اور ان کی جماعت میرے حضور قائم رہے گی، اور میں ان کے سب مخالفوں کو سزا دوں گا، اور ان کا پیشرو انہی میں سے ہوگا، اور ان کا حاکم انہی میں سے نکلے گا، اور میں اس کو نزدیک لاؤں گا اور وہ میرے پاس آئے گا، کیونکہ کون ہے جو میرے نزدیک آنے کے لیے جرأت کرتا ہے؟ یوں خداوند کا فرمان ہے، اور تم میری امت ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور 101، اس کی 16ویں سے 21ویں، 29ویں اور 22ویں سے 23ویں آیات مقدسہ۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ خداوند اپنے جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اے خداوند، قومیں تیرے نام سے اور زمین کے بادشاہ تیرے جلال سے خوف کھائیں گے۔ جب خداوند صہیون کو پھر تعمیر کرے گا اور اپنے جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا، تب وہ مسکین کی دعا کی طرف متوجہ ہوگا اور ان کی عرض کو حقیر نہ جانے گا۔
جماعتی جواب: خداوند اپنے جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ آئندہ پشت کے لیے یہ باتیں قلم بند کی جائیں، اور جو امت پیدا ہوگی وہ خداوند کی حمد کرے، کیونکہ خداوند نے اپنے بلند مقدس سے نظر کی ہے، اور آسمان پر سے اس نے زمین کو دیکھا ہے، تاکہ قیدیوں کی آہیں سنے اور موت کے وارثوں کو رہائی بخشے۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ تیرے بندوں کے فرزند امن سے بستے رہیں گے، اور ان کی نسل تیرے سامنے قائم رہے گی، تاکہ صہیون میں خداوند کے نام کا اور یروشلم میں اس کی تعریف کا بیان ہو، جب اقوام اور مملکتیں سب فراہم ہوں گی تاکہ خداوند کی خدمت کریں۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ہلیلویا ہلیلویا! خداوند فرماتا ہے، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ ہلیلویا! مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 14ویں باب کی 22ویں سے 36ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت یسوع نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو، جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں۔ اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا، اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا۔ مگر کشتی اس وقت خشکی سے کئی غلبہ کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور رات کے چوتھے پہر وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا، وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ کوئی روح ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ تب پطرس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، کیا کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جوں ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فوراً تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ پار اتر کر جناسرت کے ملک میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر تمام گرد و نواح میں خبر بھیجی،
اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ فقط اس کی پوشاک کا دامن ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا انہوں نے شفا پائی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔